واقعہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے نیچے ایک کعبہ فرشتوں کے لیے بنایا، جیسے زمین پر کعبہ بنی نوع انسان کے لیے، حضرت آدم اور نسل بنی آدم کے لیے زمین پر کعبہ بنایا، اسی طرح ملائکہ کے لیے اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے، ساتوں آسمان سے اوپر عرش کے نیچے ایک کعبہ بنایا، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ ملائکہ اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور بعض احادیث اور روایات میں منقول ہے کہ 70 ہزار ملائکہ ایک بار بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں۔ امر اس طرح ہے، حکم اس طرح کہ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت اکٹھی ایک بار بیت المعمور میں داخل ہوتی، اس کا طواف کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی، اللہ کی تسبیح بلند کرتی، تحلیل کرتی۔ اور آگے بعض روایات میں آیا ہے، جیسے امام ازرقی نے اخبار مکہ اور اس طرح بعض دیگر کتب میں بیان کیا ہے کہ وہ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت جب بیت المعمور میں طواف کر لیتی ہے اور اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل اور ذکر و عبادت انجام دے لیتی ہے، تو پھر انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ زمین پر اس کعبہ کی طواف کے لیے اترے۔ پھر وہ زمین پر آتے ہیں، وہ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت، اور آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، صبح اترتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، دن بھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہی 70 ہزار فرشتوں کی جماعت جو بیت المعمور سے چلتی ہے، پھر بیت اللہ آتی ہے، پھر یہاں کے طواف سے فارغ ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں حاضری دیتی، اور وہ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کا دیدار کرتی، زیارت کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے پر حضور علیہ السلام کے قبر انور سے وہ مس کرتے ہیں اور نور اور فیض کی خیرات لیتے ہیں۔ اور اس روایت میں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ 70 ہزار فرشتے جو ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے جاتے ہیں، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یعنی مختلف روایات ہیں، ان ساروں کو ملا کر میں تو کہوں گا کہ یہ فرشتوں کا سفر حج ہے۔